بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسکول بیس اسسمنٹ 2023-24 آج ہم 8 کلاس کا اسلامیات کا پیپر کریں گے فرسٹ ٹرم۔ اس کے میں نے 2 پیپر جنریٹ کیے ہوئے ہیں، ایک پیپر یہ والا ہے اور جو دوسرا پیپر ہے اس ویڈیو کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا حصہ اول ہے معروضی سوالات۔ سوال نمبر 1 ہے آیت مبارکہ اے اللہ میرا سینہ کھول دے کا موضوع ہے، اس کا آنسر آئے گا ڈی والا علم۔ سوال نمبر 2 ہے آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات روایات کر دے، اس حدیث سے ہمیں سبق ملتا ہے، اس کا آنسر آئے گا اے والا تحقیق کرنے کا۔ اب آگے ہے سوال نمبر 3، اس کا آنسر آئے گا ڈی والا علم کے لیے۔ سوال نمبر 4 جون سے ہے، اس کا آنسر آئے گا ڈی والا حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اب اس سے نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 5، قرآن مجید میں نماز کے ساتھ متعدد بار ذکر آیا ہے، اس کا آنسر آئے گا بی والا زکوٰۃ کا۔ سوال نمبر 6 جون سے ہے، اس کا آنسر آئے گا سی والا۔ سوال نمبر 7 جون سے ہے، اس کا آنسر آئے گا اے والا اسلام کی دعوت۔ کویسچن نمبر 8 جون سے ہے، اس کا آنسر آئے گا ڈی والا 93۔ اب اس سے آگے ہے سوال نمبر 9، اس کا آنسر آئے گا اے والا بصرہ کی طرف۔ سوال نمبر 10 جون سے ہے، اس کا آنسر آئے گا ڈی والا مٹھاس۔ یہ تھا اس کا حصہ اول۔ اب آگے ہے حصہ دوم انشائیہ سوالات۔ اس کا انشائیہ حصہ جون سا، اس کا سوال نمبر 11 کے 3 پارٹ ہے، سوال نمبر 12 کے بھی 3 اور سوال نمبر 13 کے بھی 3۔ ان کے ساتھ ساتھ میں آنسر بھی بتاتا جاؤں گا۔ سوال نمبر 11 کا جون سا فرسٹ والا پارٹ ہے، عقیدہ تقدیر کا لغوی اور اصطلاحی معنی لکھیں۔ اس کا آنسر آئے گا تقدیر کے لغوی معنی مقرر کرنا اور طے کرنا ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی چاہت سے ہوتا ہے۔ اب آگے ہے اس کا سیکنڈ والا پارٹ، تقدیر کی کتنی اقسام ہے مختصر وضاحت کریں۔ اس کا آنسر آئے گا تقدیر کی 2 اقسام ہے، تقدیر مبرم اور تقدیر معلق۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اگر آپ کے پاس ان کویسچن پیپر کے جون سے یہ کویسچن ہے، ان کے آنسر آپ نے پہلے ہی کر لیے ہوئے ہیں، ان کے مارک لگے ہوئے ہیں، تو آپ وہی والے کویسچن کریں۔ اگر آپ کو ان کے مارک نہیں مل رہے تو پھر آپ یہ والے جون سے آنسر ہے کریں۔ وہ اس لیے کیونکہ اگر آپ نے وہ آنسر کیے ہوں گے اور یہ آپ نئے سرے سے آنسر کریں گے تو ڈبل مائنڈڈ ہو جائیں گے۔ اس طرح آپ نے جو کیے ہوئے ہیں وہی کریں اور پکے کریں۔ یہ ہے اس کا آنسر۔ اب آگے ہے اس کا تھرڈ والا پارٹ، عقیدہ تقدیر انسانی شخصیت پر کیا اثرات مرتب کرتا ہے۔ اس کا آنسر آئے گا عقیدہ تقدیر پر ایمان لانے سے انسانی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے، انسان کا اللہ تعالیٰ پر توکل مضبوط ہوتا ہے اور انسان فخر و غرور سے اجتناب کرتا ہے۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب آگے ہے سوال نمبر 12، اس کا پارٹ نمبر 1 ہے عبادت کا معنی مفہوم بیان کریں۔ اس کا آنسر آئے گا عبادت کے معنی ہے بندگی۔ شریعت کی اصطلاح میں عبادت سے مراد اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اللہ تعالیٰ کے ان احکام پر عمل کرنا جن کا تعلق ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی سے ہے، عبادت کہلاتا ہے۔ یہ ہے اس کا آنسر۔ اب آگے ہے اس کا سیکنڈ والا پارٹ، قرآنی آیات کا ترجمہ لکھ کر وضاحت کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو کس لیے پیدا کیا۔ اس کا آنسر آئے گا ترجمہ، اور ہم نے انسان اور جن کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں وضاحت کی ہے کہ ہم نے تمام انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کے علاوہ ان کا دنیا میں آنے کا کوئی مقصد نہیں۔ یہ ہے اس کا آنسر۔ اب آگے ہے اس کا تھرڈ والا پارٹ، اسلامی عبادات کے ہمارے زندگی پر ہونے والے کوئی سے 4 اثرات تحریر کریں۔ اس کا آنسر آئے گا انسانیت کی تربیت ہوتی ہے، انسان اللہ تعالیٰ کا عاجز بندہ بن جاتا ہے، ہم برائیوں سے بچ جاتے ہیں، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ہے اس کا آنسر۔ اگر آپ نے اس کے آنسر کیے ہوئے ہیں تو آپ وہی کریں۔ اب اس سے نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 13، اس کا پارٹ نمبر 1 ہے اسلام نے مرد و عورت کے حجاب کے کون کون سے احکام بیان کیے ہیں۔ اس کا آنسر آئے گا اسلام نے ہماری آسانی اور معاشرے کی فلاح کے لیے بہت سے احکامات ارشاد فرمائے ہیں۔ معاشرے میں حیا اور پاک دامنی کی فضا پیدا کرنے کے لیے حجاب کے احکام نازل کیے ہیں۔ مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے، اپنے سطر کی حفاظت کرے، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرے۔ عورت بلا ضرورت کسی کے سامنے بے حجاب نہ ہو۔ خواتین اپنا بناؤ سنگار غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں، گھر سے باہر نکلتے وقت چادر اوڑھ لیں۔ یہ ہے اس کا آنسر۔ اب آگے اس کا سیکنڈ والا پارٹ، باحیا معاشرے کی تشکیل میں قرآن کے کوئی سے 3 معاون احکام لکھیں۔ اس کا آنسر آئے گا قرآن مجید میں ہمیں زندگی گزارنے کے رہنما اصول فراہم کرتا ہے۔ یہ انسان کی انفرادی ضروریات سے لے کر اجتماعی معاشرتی ضروریات کو پورا کرنے کے اصول فراہم کرتا ہے۔ قرآن نے معاشرے میں توازن قائم رکھنے اور اسے اسلامی بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے ہمیں کچھ احکام دیے ہیں، جن میں چند ایک مندرجہ ذیل ہیں۔
مرد اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، خواتین حجاب اپنائیں، بلا ضرورت رستے میں مت کھڑے ہوں، کسی کے مکان میں بلا اجازت داخل نہ ہو، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کریں، خواتین اپنی زینت کا اظہار مت کریں، ملاقات کے وقت محرم اور غیر محرم کی تمیز رکھیں۔ یہ ہے اس کا آنسر۔ اب آگے اس کا لاسٹ والا پارٹ ہے، اسلام نے محرم اور نامحرم رشتوں کی تقسیم کیوں کی ہے؟ اس کا آنسر آئے گا، محرم وہ رشتے ہیں جن سے نہ تو نکاح ہو سکتا ہے اور نہ ہی ان سے پردہ فرض ہے، جیسے باپ، دادا، حقیقی بھائی، رضائی بھائی، ماموں، چچا وغیرہ، جبکہ نامحرم وہ رشتے ہیں جن سے پردہ فرض ہے اور ان سے نکاح جائز ہے۔ ان میں محرم رشتوں کے علاوہ تمام افراد شامل ہیں۔ اس کی تقسیم اسلام نے اس لیے کی ہے کہ معاشرے میں حیاداری قائم رہے، تعلقات استوار کرتے وقت اور میل ملاقات کرتے وقت ایک دوسرے سے دوری بنا کر رکھی جائے۔ عموماً اپنے محافظ اور دشمن میں فرق کرنا مشکل ہوتا ہے، خصوصاً کم عمر بچوں میں، تو ان کو یہ سکھانا مقصود ہے کہ وہ ہر کسی کے قریب نہ آئیں۔ ہمارے محرم رشتے عموماً ہم سے مخلص، مہربان اور شفقت کرنے والے ہوتے ہیں، لہٰذا ان سے پردہ کرنا فرض نہیں۔ یہ ہے اس کا آنسر، اور یہاں پر ہم نے پارٹ نمبر 1 جون سے اس کا پیپر کر لیا ہوا ہے۔ اب اس کا جون سا سیکنڈ پیپر ہے، اس ویڈیو کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں۔